السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف ہے، سورت کا نمبر جو ہے وہ 7 ہے اور پارہ کا نمبر 8 ہے۔ ابھی تک ہم جو ہے آیت نمبر 84 تک الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے تھے، جس میں ہم نے انبیاء اکرام کا تذکرہ پڑھا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا، قوم کا آگے کیا رد عمل تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 85 میں قوم مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب مدین کی طرف اللہ نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو رکوع پڑھا تھا اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ باقی جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ پیچھے پڑھا ہے ان میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے فلاں نبی کو ان کے بھائیوں والی قوم کی طرف بھیجا، لیکن حضرت لوط کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، کیونکہ لوط کی قوم کے حالات ایسے نہیں تھے کہ نبی کو ان کا بھائی کہا جاتا۔ تو یہ جو قوم تھی یہ ایمان تھا، شرک بھی تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم کی طرف۔ قوم کے لوگوں کو اللہ نے ان کا بھائی کہا، اس لیے کہا تاکہ قوم کو کوئی شرمندگی ہو کہ ہم اس نبی کو مان نہیں رہے، اللہ نے پھر بھی اس نبی کے بارے میں ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ نبی تمہارا بھائی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے مدین شہر کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مدین کیا تھا؟ مدین ایک علاقہ ہے جو حجاز یعنی عرب کے نارتھ ویسٹ میں جاتا تھا، نارتھ ویسٹ میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایک مین پوائنٹ ہوتا تھا اس سے لیا جاتا تھا دوسرے علاقے کا سمت معلوم کرنے کے لیے۔ جیسے ابھی ہم پاکستان میں ہم تو ہم کہیں گے ہمارے جو ہے ویسٹ میں سعودی عربیہ ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مکہ کو حجاز کو یا عرب کو مین پوائنٹ لیا جاتا تھا، یا دوسرا مین پوائنٹ ہوتا تھا فلسطین، تو اس سے پتہ کیا جاتا تھا کہ باقی علاقے حجاز کے، عرب کے یا فلسطین کے کس سمت میں آتے ہیں۔ تو مدین جو علاقہ تھا یہ عرب کے شمال مغرب میں تھا، اور اگر فلسطین کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا تھا تو یہ اس کے جنوب میں جاتا تھا، جنوب میں بحر الاحمر تھا، وہاں اس کے کنارے کنارے یہ علاقہ واقع تھا۔ اور ان لوگوں کا جو کام تھا مین وہ تھا تجارت کرنا، تو یہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، اپنے تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے۔ اس طرح یہ مصر کو بھی جاتے تھے، راستے میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں پڑتی تھیں وہاں ان سب جگہوں پر یہ اپنا تجارت کا کام کرتے تھے۔ تو گویا کہ مدین ایک پورا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ مدین کے جو لوگ تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد آگے سے ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا مدیان، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدیان، اس سے مدین یا مدیان نام مشہور ہو گیا، اس طرح سے اس علاقے کا نام بھی مدین ہو گیا۔ یہ لوگ جو تھے یہ حضرت ابراہیم کے ہی فالوور تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جو اخلاقی اور اقتدادی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آ گئی، شرک بھی آ گیا جو کہ اکثر قوموں میں پایا جاتا ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ ان میں جو ایک بڑی بیماری تھی جو معاشرے کو خراب کرتی تھی وہ تھی ہیرا پھیری کرنا، لین دین میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، لیتے وقت زیادہ قیمت لینا، دیتے وقت کم قیمت دینا، اس طرح کی جو بدخیانتی تھی یہ اس قوم میں تھی۔ ایک تو وہ شرک کرتے تھے اور دوسرا وہ معاشرے میں لوگوں کا جینا حرام کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور لوگوں کو تنگ کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اللہ کے نزدیک اچھے لوگ نہ کہلائے۔
آگے ہم دیکھتے ہیں، ہاں حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا، یہ حضرت موسیٰ کے سسر بھی ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں ایز اے مسلم کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ نے 10 سال تربیت پائی ہے. تو گویا کہ ایز اے فادر، ایز اے سسر، حضرت موسیٰ کے والد کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام مشہور ہوئے ہیں. اور حضرت شعیب جو ہے حضرت ابراہیم کے تقریباً کچھ 600 سال بعد مدین کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دین کو ہی یہ فالو کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ان میں شرک کی بیماری آ گئی، تجارتی لین دین میں دغا بازیاں آ گئیں. اب یہ اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق کو کھا رہے تھے. تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اس قوم کی طرف، تاکہ قوم کو نصیحت کروائی جائے کہ وہ جس کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دیا جائے، جو اللہ کی مخلوق کا حق ہے اس کو دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہو رہی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، حضرت شعیب نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے جس سے مانگا جائے. کیونکہ قوم شرک کرتی تھی، بت پرستی کرتی تھی. قد جاءتکم بینات من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں. واضح نشانیاں کیا تھیں؟ واضح نشانیاں حضرت شعیب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقوں کی طرف آئے تھے اور حضرت ابراہیم نے دین دے چکے تھے. یعنی ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، جو تعلیمات آئی تھیں، انہی تعلیمات کو ان کو بھی فالو کرنا تھا. تو اللہ نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، ایسا نہیں کہ تمہیں بس کچھ سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی تعلیم، کوئی بک، کوئی نوٹس، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس آ چکی ہیں حضرت ابراہیم کی طرف سے. وَأَوْفَوا الْكَيْلَ، اب تمہیں کیا کرنا ہے، ناپ میں، والمیزان، اور تول میں، ناپ تول میں، لینے دینے میں کیا کرنا ہے، برابر تولنا ہے، پورا خیال رکھنا ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو جب چیزیں دینی ہیں ناپ تول میں تو ان میں سے خبث نہیں کرنا، یعنی کمی نہیں کرنی ہے، گھٹیا مال لوگوں کو نہیں بیچنا ہے. اگر وہ اچھے مال کے پیسے دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اچھا مال ہی دینا ہے، ان کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے انسانوں کو بھیجا ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں، اللہ نے رزق دیا، اب لوگ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو تلف نہیں کر رہے ہیں. کسی کو کوئی چیز چاہیے، وہ اس کی اماؤنٹ پے کرتا ہے اور وہ چیز لے لیتا ہے. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے، کسی سے پیسے لے کر جو اس کو ریکوائر ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، یا پھر اس میں دغا بازی کرتے ہیں، اس میں کمی کر لیتے ہیں یا گھٹیا چیز دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جس نے جو پیسے ادا کیے ہوتے ہیں اس کو وہ چیز نہیں ملتی، تو لینے والے سے لڑائی کرتا ہے، فساد کرتا ہے، جنگ و جدال ہوتی، بات کہاں کی کہاں نکل جاتی. اس سے کیا ہوتا ہے، زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ کا رزق دیا ہوا تھا، اس نے ایک تقسیم کیا تھا انسانوں میں، جو سسٹم بنایا ہوا تھا لین اور دین کا، اگر اسی کو استعمال کیا جاتا تو اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. یہی بات اللہ نے کہی. اللہ نے تمہارے پاس دلیلیں یعنی کتاب، صحیفے حضرت ابراہیم کے ذریعے تمہیں سب بتا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ آپس میں میل جول سے رہنا ہے. لیکن یہ دونوں باتیں تم بھلا چکے تھے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم وہ باتوں پر عمل کرتے، سنت ابراہیم کو مانتے رہتے اور کسی کے حق کو تلف نہ کرتے، زمین میں فساد نہ کرتے، کسی کا حق مار کے اس کو کمزور کو تکلیف نہ دیتے، تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا. اگر تم واقعتاً مومن ہوتے، سچے مومن ہوتے، تو یہ بات تم کبھی نہ کرتے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 86 میں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، تم لوگوں کے راستے میں نہ بیٹھو تکلیف دینے کے لیے، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. اچھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک اور جرم کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے لوٹ مار کے لیے. جیسے کہ کوئی تجارتی قافلہ جا رہا ہے، میں نے جیسے شروع میں بات کی، شام فلسطین کی طرف یہ لوگ جایا کرتے تھے بحر احمر کے ساحل پر، اور راستے میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں آتی تھیں
وہاں یہ اپنی منڈی لگاتے تھے اور اپنا مال بیچتے تھے۔ اب ان میں کیا خرابی تھی کہ راستوں میں یہ بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی پیچھے سے قافلہ آتا تھا اپنا مال لے کر اس کو لوٹ لیتے تھے۔ کمزور کے مال، اگر کوئی طاقتور ہوتا تو اس سے نہ کرتے، کوئی کمزور ہوتا تو اس کا مال لوٹ لیتے۔ اور دوسرا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ منڈی تک وہ سامان پہنچنے سے پہلے ہی جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے ان کے ساتھ یہ لین دین کا معاملہ کر لیتے، یعنی ان سے بہت سستے داموں میں ان سوداگروں کا مال لے لیتے اور آگے جا کے مہنگے داموں میں ان کو بیچتے، گرادم کھا کر یا کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے باتوں میں لا کر اس مال کو اصل منڈی تک پہنچنے ہی نہ دیتے، تاکہ یہ جو تجارتی قافلے جا رہے ہیں یہ سوداگر جو ہیں ان کو پتہ ہی نہ چل سکے اصل منڈی میں کیا بھاؤ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، یا تو تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور یا پھر ان سے بہت سستے داموں وہ سامان خرید لیتے تھے تاکہ ان سوداگروں کو ان تجارتی قافلوں کو اصل مال کا بھاؤ کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ تو اس قسم کی لوٹ مار سے، ہیرا پھیری سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسرا ان میں کیا جرم تھا؟ تصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یعنی جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا، یہ عرب کے معاشرے میں بھی ایسا تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے اس قافلے کو، کہیں وہ خبر نہ سن لیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سن لیں اور وہ ایمان نہ لیں۔ اسی طرح جو بھی تجارتی قافلے آتے تھے مدین کی سائڈ پر، تو لوگ ان کو آنے ہی نہیں دیتے تھے، پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تاکہ کہیں وہ شعیب کی باتیں علیہ السلام یا ان کے پیروکار جو ایمان والے ہو چکے تھے ان کی باتیں سن کر ان کی تبلیغ میں آ کر کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، اور اگر مسلمان ہو گئے تو یہ لوگ بھی ہمیں یہی باتیں کہیں گے کہ ایمان لے آؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ ہمارے اچھے خاصے کام کو، بزنس کو ٹھپ کر دیں گے۔ تو اللہ نے دونوں باتوں سے منع کیا، ایک جو لوگوں کو روکتے تھے، راہ زنوں کو لوٹتے تھے، اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو سننے ہی نہیں دیتے تھے، لوگوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں باتوں سے روکا۔ من آمن بہ، جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، یہ چاہتے تھے کوئی اللہ پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ اگر کوئی ایمان لے آتا تھا حضرت شعیب علیہ السلام پر اور اللہ پر، تو یہ لوگ اس میں کمیاں تلاش کرتے تھے، ان میں نقص تلاش کرتے تھے، ان کو عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے، یا تو ڈراتے دھمکاتے تھے یا ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ دیکھو جس راستے پر تم چل پڑے ہو نا، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اللہ نے ان ساری باتوں سے ان کو منع کیا ہے۔ آیت نمبر 81 کا اگلا پارٹ یہ ہے، وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا، اللہ نے کہا یاد کرو، آج تم ایک امیر قوم بن گئے ہو، طاقتور قوم بن گئے۔ اس زمانے کو یاد کرو جب تمہارا تجارتی قافلے اتنے فیملیئر نہیں تھے، تم اتنے مشہور نہیں تھے اپنے تجارت کے معاملے میں، کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا، تمہاری تعداد زمانے میں بڑی تھوڑی تھی۔ اس زمانے میں مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی فیمس ہو چکی ہوئی تھی اس سوسائٹی میں یا اس دنیا میں، کہ یہ ان کا تجارتی معاملہ اور ان کا بزنس اور ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ نے کہا وہ بھی وقت یاد کرو جب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، اگر تمہاری یہی گگر رہی، تم سے پہلے بڑے لوگ ایسے آئے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، جن کی بڑی ریپوٹیشن تھی، بڑا روب تھا، دبدبہ تھا، شان تھی، شوکت تھی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اگر تم بھی یہی فساد کرتے رہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تو تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہو جائے گا۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ پہلے جو ایک قوم کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا تھا، نیکسٹ قوم کو اس واقعے کی خبر ہوتی تھی کہ ایک صدی پہلے یا 2 صدیاں پہلے ایک قوم گزری تھی، اس کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، تو واقعہ مشہور ہو چکا ہوتا تھا۔ آیت نمبر 87 میں ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اللہ کہتا ہے اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے کر آ جاتا ہے، کس بات پر؟ وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، تو اچھی بات ہے۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر ایک گروہ ایمان نہیں لاتا ہے تو فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کا کہا جا رہا ہے، اگر کوئی لوگ
جو تبلیغ تم کر رہے ہو اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو صبر کرو، کیونکہ نبیوں کا کام اور جو اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں ان کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حتیٰ یحکم اللہ بیننا، ایک دن آئے گا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کب دن آئے گا؟ قیامت کا، اور کئی دفعہ قیامت کے دن کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے انبیاء پر کیا ہوا؟ اس دنیا میں ہی حساب کتاب ہو گیا، آخرت کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، اس دنیا میں ہی حساب کتاب آ گیا، ان پر سختی آئیں، عذاب آئے، اور بہت سی چیزیں ایسی آئیں جن سے پتہ چل گیا اس قوم میں اچھائیاں تھیں یا برائیاں تھیں۔ پارہ نمبر 9 الحمدللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اب یہ جب صاف بات حضرت شعیب علیہ السلام نے دنیا کو بتا دی، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بتا دی، کیا کہی؟ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آگے، وہ جو میسج میں تمہارے پاس لے کر آیا تو اچھی بات ہے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، لیکن اگر تم وہ جو میں لے کر آ گیا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی مومن نہیں ہوتے، تو مجھے تو صبر کرنا چاہیے۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کی طرف چلا گیا ہے، اللہ خود ہی تمہارے ساتھ جو کام معاملہ کرنا ہے کر لے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اب جو قوم کے لوگ تھے سردار، جو متکبر قسم کے لوگ ہیں، اچھا ابھی ہم جب تک پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ پڑھا ہے اس پہ ہم ایک ہی بات نوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قوم کے جو سردار تھے نا ہمیشہ وہ آگے بڑھ کر جواب دیا کرتے تھے۔ ایکچولی سردار اس لیے جواب دیتے تھے، کمزور لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوتے تھے، لیکن وہ جواب اس لیے نہیں دے رہے تھے کہیں ہماری پٹائی کٹائی نہ ہو جائے۔ سرداروں کو اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا غرور ہوتا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سے چھوٹا کوئی عام ہمیں بات کہے اور ہم اس کی بات مانیں۔ ہم بڑے چودھری ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم جو بات کہیں گے لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی کو فالو کریں۔ تو ہمیشہ سردار، وہ سردار جو متکبر قسم کے ہوا کرتے تھے، ہمیشہ وہی آگے سے نبی کو پیغام جواب دیا کرتے تھے۔ تو قوم کے جو متکبر قسم کے سردار تھے، سارے سردار برے نہیں ہوتے، لیکن متکبر قسم کے جو سردار تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیا کہا؟ ومن قومہ، جو قوم کے سردار تھے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب اگر تمہارے یہی حالات رہے نا، روز تو ہمیں سمجھاتا ہے، روز گراتا ہے، روز دھمکاتا ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہمارا جو بزنس اچھا خاصا چل رہا ہے تم نے تو کرنا نہیں ہماری طرح کا، ہم جو کر رہے ہیں اس میں ترقی ہو رہی ہے سوسائٹی میں۔ ویسے دیکھا جائے سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے تو اس سے سوسائٹی میں معاشی طور پر ترقی ہو رہی تھی، تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں معاشرے میں خوشحالی آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اور تمہاری اس ترقی سے جلتے ہو، بجائے یہ کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، تمہارے ساتھی بھی ہمارا ساتھ دیں، معاشرے میں ترقی ہو، معاشرہ خوشحال ہو، تم ہمیں اس قسم کی باتوں سے روک رہے۔ بزنس اسی طرح سے ہوتا ہے، کہیں گنگی مارنی پڑتی، کبھی کسی کا حق کھانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو اونچا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو نیچا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی کو رشوت دینی پڑتی۔ تو بزنس تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اے شعیب اگر تم ہمیں اسی طرح سے منع کرتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے، اس بستی سے نکال دیں گے، تو کہ تم ہمارے کام میں آڑے آ رہے ہو، ہمیں ہمارا کام، ہمارا بزنس، ہماری تجارت صحیح طرح سے کرنے دے نہیں رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ایمان والے نا، وہ بھی ہمیں دن رات یہی سمجھاتے رہتے ہیں، اب تمہیں اور تمہارے جو مسلمان ساتھی ہیں اس کو ہم شہر سے نکال دیں گے۔ او تعدن فی ملتنا، دو ہی آپشن ہیں، یا تو شہر سے نکال دیں گے، یا پھر تم دوبارہ ہمارے دین پر، پہلے جس دین پر سارا معاشرہ چل رہا تھا اسی دین پر تم بھی واپس آ جاؤ، یعنی شرک کرو، اور جو جس قسم کی گنگیاں ہم مار رہے ہیں معاشرے میں، لین دین میں، تم بھی ویسے ہی کرو۔ قال، حضرت شعیب نے کہا، اولو کننا کارہین، اگر ہم وہ ناپسند کرتے ہوں، یعنی ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ معاشرے میں کسی کی حق تلفی ہو، اگر ہمیں یہ پسند نہیں بھی ہے تو کیا تمہیں میں مجبور کرو گے؟ لَقَدِ افْتَرَيْنَا اللَّهِ كَذِبًا، اگر ہم نے ایسا کر لیا نا جیسے کہ تم چاہتے ہو، یعنی کہ ہم دوبارہ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں سیدھے دین کی طرف
ہدایت دے دی ہے، اگر تمہاری باتوں کے پیچھے لگ کر ہم دوبارہ وہی دین پر آ گئے تو ہم سے زیادہ تو بے وقوف کوئی نہیں۔ ہم اللہ پر افترا باندھیں گے، اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہے تو اللہ کی ذات ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم کہیں اللہ کے علاوہ الہ ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ کی طرح کے اور الہ ہیں جو ہماری بگڑیاں بنا سکتے ہیں، تو کیا اللہ پر الزام نہیں ہے، بہتان نہیں ہے؟ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ معاشرے میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے معاشرے کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور کسی انسان کی حق تلفی ہو، اللہ کی کسی مخلوق کی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ سارا کام اگر ہم نے دوبارہ شروع کر دیا پتہ ہونے کے باوجود، تو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ وما یکون لنا ان نعد فیہا الا یشاء اللہ ربنا، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ایسے کہ ہم دوبارہ اس دین کی طرف چلے جائیں؟ ہاں، اگر اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو، پھر الگ بات ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اب اللہ نے ہمیں عقل دے دی، سمجھ دے دی، ہم دوبارہ اس کفر والے دین پر نہیں جائیں گے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ علما، اللہ کے علم میں ہر چیز بہت زیادہ ہے۔ اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں اس شہر سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو، کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین میں بڑی وسعت ہے، ہم کہیں اور جا کے زندگی گزار لیں گے۔ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا ہے۔ اب ربنا افتحنا بیننا و بین قومنا بالحق، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ یہ لوگ ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اپنے کام کے درمیان میں آڑے آنے والا سمجھ رہے ہیں، آج تو فیصلہ کر دے ہم میں سچا کون ہے، ہم جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ سچے ہیں، یا یہ جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں یہ سچے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اب قوم کے سردار اس دھمکی کو، اس میسیج کو سن کر خوف محسوس کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے قوم کے سرداروں نے کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی نا، بجائے یہ کہ قوم کو سمجھاتے کہ دیکھو سرداروں کی بات ہمیشہ قوم میں مانی جاتی ہے۔ عربی میں ایک بڑا مشہور قول ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے سردار اور بڑے طاقتور قسم کے لوگ جب کوئی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قوم کے سرداروں نے یہ بات سن کر، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ان کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے، ڈر اور خوف محسوس کرنے کی بجائے، سیدھے راستے پہ آنے کی بجائے قوم کو کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اس دھمکی کے پیچھے آ کے جلدی جلدی ایمان لانا شروع کر دیا نا تو تم سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہے، نقصان پانے والا نہیں۔ اتنے عرصے سے ہم ایک چیز کو سنبھال کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو لے کر چل رہے ہیں، آج ایک نبی، ایک انسان نے تمہیں دھمکی دی ہے اور تم اس کی دھمکی کے پیچھے آ گئے ہو۔ انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو مان لیا تو تم سے بڑھ کر نقصان پانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دھمکی کو انہوں نے دھمکی نہیں لیا، سیدھے راستے پر آنے کی بجائے الٹا قوم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی کہ ہٹ درمی کی۔ اب آیت نمبر 91 میں کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر اچانک ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا خطرناک قسم کا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی تھے وہاں پر اوندھے منہ، یعنی منہ کے بل پڑے ہوئے لوگوں کو ملے یا پڑے ہوئے پائے گئے۔ تو اہل مدین پر جو عذاب آیا ہے نا، قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف آیات ہیں، کہیں ذل آیا ہے، کہیں صیحہ آیا ہے، اور یہاں پہ رجف آیا ہے۔ خیر اگر ہم تینوں کو ایز اے تسلسل وائز لیا جائے، یعنی فرسٹ، سیکنڈ اور پھر تھرڈ، کیونکہ عذاب ہمیشہ ایک شکل میں نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے ایک آتا تھا پھر اس کی دوسری شکل ہو جاتی تھی، وہ پھر تیسری شکل اختیار کیا کرتا تھا۔ تو ذلہ پہلے ان پر ایک سایہ جو ہے بادل وہ ظاہر ہوا، بہت گہرا بادل چھا گیا اور اس بادل کے اندر سے آ کے شعلے اور چنگاڑیاں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس میں صیحہ، ان بادلوں میں سے بڑی ہولناک اور بڑی درد مردانہ قسم کی، جو کہ جگر کو، دل کو پھاڑ کے رکھ دے، ایسی آوازیں پیدا ہو گئی۔
اس آواز سے کیا ہوا، بچنے کے لیے لوگوں نے کانوں کے آگے ہاتھ دیے اور زمین پر لیٹ گئے تاکہ زیادہ محسوس نہ ہو. اس چیخ سے وہ گر رہے تھے زمین پر، تو وہ خود ہی زمین پر زمین کے بل یعنی زمین کو سینہ لگا کر چمٹ کے لیٹ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، رجفتن، پھر ان کے اوپر ایک شدید قسم کا زلزلہ ہے. اس زلزلے سے وہ ہل کر رہ گئے، اور جہاں زمین کو سینہ چپٹا کر اوندے منہ لیٹے ہوئے تھے وہیں کے وہیں لیٹے رہ گئے. اور باقی جو لوگ تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور جو دوسرے مسلمان لوگ تھے، اللہ نے ان کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا، میسج دے دیا تھا کہ تم شہر سے باہر نکل جاؤ. وہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حسبن حساب یسیر، اللہ ہمیں صحیح دین پر کامل رکھے، اور اللہ اس قسم کی تمام آفات اور بیماریوں اور مشکلات سے ہمیں بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.